الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کے ایک آیت میں سے مختصر تلاوت کیا گیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں میں سے حدیث کا ایک ٹکڑا بیان پڑھا گیا ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو قابل احترام بنایا ہے، قابل اعزاز، قابل اکرام بنایا ہے۔ حدیث شریف کی جو تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی رعایا اور اس کے ماتحت کے سلسلے میں اس ذمہ دار سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حدیث کا مفہوم واضح ہے، دنیا کے اندر ہر کوئی ذمہ دار ہے، چاہے ایک ہی آدمی کا ذمہ دار ہے لیکن وہ ہے ذمہ دار، چاہے اپنے بیوی کا ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے بھی اوپر کسی بڑے ادارے کا ذمہ دار ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے، کسی مکتب فکر کے تنظیموں کا ذمہ دار ہے، یا اس سے بڑھ کر کسی اسٹیٹ کا کوئی ذمہ دار ہے، کوئی ملک کا ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار ہر کوئی ہے، بس فرق یہ ہے کہ کسی کی ذمہ داری مختصر ہے، کسی کی ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے، لیکن دنیا کے اندر ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا کلکم راع، سنو تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور اس کے ماتحت کے سلسلے میں جو اس کی ذمہ داری کے تحت ہیں لوگ، ان ماتحتوں کے سلسلے میں اس ذمہ دار سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج کے جمعے کا عنوان جو منتخب کیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم عنوان ہے، اور بہت سے لوگوں کی رائے تھی کہ اس موضوع کا انتخاب کر کے جمعہ کے دن بات کی جائے۔ وہ عنوان یہ ہے حقوق العباد، اور یہ ایسا عنوان ہے، اتنا طویل اور اتنا لمبا عنوان ہے اور اتنا وسیع اور عریض عنوان ہے کہ پوری زندگی اگر حقوق العباد کے اوپر بات کی جائے، بیان کیا جائے تو باتیں نہیں ختم ہونے والی ہیں۔ اور یہ اتنی ضروری بھی چیز ہے کہ گاڑی پھنسے گی تو حقوق العباد پر لوگوں کی گاڑی پھنسے گی آخرت میں۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں تو آج ہمارے معاشرے میں سب سے بھیانک جو جرائم ہو رہے ہیں یہ حقوق العباد کے تعلق سے ہو رہے ہیں۔ کوئی کسی کے پیسے کو دبا بیٹھا ہے، کوئی کسی کی زمین کو غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی میراث میں اپنی بیٹیوں کو محروم، بہنوں کو محروم کر رہا ہے، کوئی کسی کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور نمازوں پہ نمازیں، روزے پہ روزے، تہجد پہ تہجد اور دعاؤں پہ دعائیں کیے جا رہا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مقام خدا پا جائے گا، اللہ کے ہاں مقام اس کو مل جائے گا، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے، اپنی محاسبہ نہیں کر رہا ہے کہ ہم سماج میں کیا کر رہے ہیں، ہم معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے حق کو مار کر کے لوگوں کا حق دبائے بیٹھے ہیں، کس طرح کس کا ہم لیے بیٹھے ہیں۔ ہر کوئی کسی کے حق کو مارے بیٹھے ہوا ہے۔ یہ ایسا جرائم ہمارے معاشرے میں پنپ رہا ہے کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا، ہمارا معاشرہ بالکل پرسکون ہو جائے گا اور بہت ہی خوشحالی آ جائے گی معاشرے میں۔
حقوق العباد جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں، ہر کسی کا کسی کے اوپر حق ہے، کوئی حق سے بری نہیں ہے۔ اگر باپ ہے تو باپ کا بھی حق بیٹے پر ہے، بیٹے کا حق باپ پر ہے، اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر ہے، ماں باپ کا حق اولاد پر ہے، بیوی کا حق شوہر پر ہے، شوہر کا حق بیوی پر ہے۔ اسی طرح جو ہے چاہے معاشرتی ہو یا معاملاتی ہو، حقوق معاشرت کے اعتبار سے ایک دوسرے پر بھی ہیں، اور معاملات میں بھی ایک دوسرے کے اوپر، ایک کا دوسرے کے اوپر حق ہے۔ کوئی کسی ایسا نہیں کہ کوئی کسی کے حق سے طرف نکلا ہوا ہے، اس سے باہر ہے، بلکہ ہر کوئی اس میں مبتلا ہے اور ہر کوئی اس کا ذمہ دار بھی ہے۔ لیکن آج افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا حق فلاں نے مارا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے بھی فلاں کا حق نہیں، فلاں حق کا مارا ہے، ہم نے بھی فلاں حق کے حق کو ہم نے نہیں ادا کیا ہے۔ آج حقوق لینے کی باتیں ہو رہی لیکن حقوق دینے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، جبکہ دونوں طرف کا معاملہ ایک ہونا چاہیے۔ ہم جہاں ایک اگر حق لینے کی بات کریں وہی حق دینے کی بھی بات کریں، تب معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ اور مذہب اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے، ہمارے مذہب کی بہت بڑی خوبی ہے کہ مذہب اسلام نے بہت ہی کلیئر اور بہت ہی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ لوگوں کے حقوق کو بتلائے ہیں۔ دوسرے مذاہب میں بھی ہیں حقوق، لیکن اتنے ڈیٹیل اور تفصیلات میں نہیں ہیں۔ بڑی گہرائی کے ساتھ ہم نے کتابوں کا مطالعہ کر کے اندازہ لگایا ہے کہ دیگر مذاہب میں لوگوں کے حقوق کس طرح بتلائے گئے ہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دوسرے جو مذاہب میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی مذہبی اور دھارمک کتابوں میں جو حقوق بیان کیے گئے ہیں بہت ہی کم ہیں۔ جس طرح سے مذہب اسلام نے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے اوپر تاکید کی ہے اور بتلایا ہے باہم لوگوں کے حقوق کو، اس طرح کہیں اس کا مثال اور اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ مذہب اسلام نے تو انسان، جنات، چرند پرند درند، حیوانات، نباتات، جمادات کے بھی حقوق بتلائے ہیں مذہب اسلام نے۔ انسان تو بہت دور کی بات، جانوروں تک کے حقوق بتلائے گئے ہیں، بلکہ اس سے اوپر نباتات، جمادات کے بھی حقوق بتلائے گئے ہیں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی پیڑ لگاتا ہے، پیڑ، اور اس پیڑ سے پھل پرندے اس کو توڑ کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، یا کوئی انسان اس پیڑ کے نیچے سایہ حاصل کرتا ہے، یا اس پیڑ سے کوئی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، تو حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیڑ لگانے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ پیڑ لگانے پر اتنی ترغیب ہے مذہب اسلام میں۔ پھلدار پیڑ کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے حدیث میں کہ کوئی پھلدار پیڑ کو نہ کاٹے، اس کا حق ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے پیڑ کو۔ جانوروں کے حقوق مذہب اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں، ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص بیل کے اوپر سواری کر رہا تھا رسول اللہ کے زمانے میں۔ بیل کو اپنا سواری بنایا تھا، گھوڑے کو سواری بنایا جاتا ہے، وہ بیل ہی کے اوپر سوار تھا اور جا رہا تھا سواری کر کے۔ اللہ کی قدرت کہ اس بیل کو بولنے کی صلاحیت مل گئی، اور وہ بیل بولنے لگا، انسانوں کی طرح باتیں کرنے لگا، کہنے لگا، ارے تم مجھے سواری بنائے ہوئے ہو، میں اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا ہوں، مجھے سواری نہ بناؤ، جس کام کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے وہی کام مجھ سے لو، اسی میں مجھے استعمال کرو۔ بیل بول رہا ہے کہ میں اس کے لیے نہیں بنایا گیا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بہت ہی فاحشہ عورت، بدکار عورت، صرف ایک پیاسے کتے کو اس نے کنویں سے پانی نکال کر کے پلا دیا تھا اور اس کے پیاس کو بجھا دیا تھا۔ اس ایک کتے کی پیاس کو بجھانے پر حدیث میں ہے کہ اس کی مغفرت کر دی گئی اور اس کو جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے یا ایک عورت نے بلی کو پالا،
جانور بلی کتا یہ سب جانور ہیں، اس نے بلی کو پالا لیکن کھلایا پلایا نہیں، اس حال میں کہ وہ بلی مر گئی۔ حدیث میں ہے کہ وہ بلی کو پالنے والا وہ جہنم میں گیا، وہ جہنمی ہو گیا۔ یہ جانوروں کے حقوق بیان کیے گئے مذہب اسلام میں، تو انسان تو بہت اعلیٰ عرفہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت ہی زبردست مفسر قرآن گزرے ہیں اور زبردست بات ہے ان کی۔ وہ کسی روایت سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ کوئی ایک دنیا کے اندر کوئی انسان کسی انسان کا ایک دانق بھی اگر غصب کرے گا، حق مارے گا، ایک دانق جو ہوتا ہے وہ 1 درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، مثال لے لیں، یعنی 1 روپے کا جو چھٹا حصہ بنتا ہے، یعنی چند پیسے بھی دنیا کے اندر کوئی کسی کا مارے ہوگا اور نہیں دے گا اگر دنیا کے اندر، تو قیامت کے دن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 700 مقبول نمازوں کے بدلے چکایا جائے گا معاملہ محشر کے میدان میں، یعنی اس کی 700 مقبول نمازیں لے لی جائیں گی اس ایک دانق کے بدلے میں جو دنیا کے اندر کوئی کسی کا مارے ہوگا۔ کتنی نمازیں ہی ہم پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے اگر حقوق العباد کا معاملہ کریں گے، اگر دنیا کے اندر دوسروں کا ہڑپ کریں گے، زمینیں ہڑپ کریں گے، حق نہیں دیں گے، دبائیں گے، پیسے مار لیں گے، امانت میں خیانت کریں گے، تو ہمارے پاس کتنی عبادتیں ہیں ہی جو ہیں وہ بھی سب لے لی جائیں گی محشر کے میدان میں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے، اپنے ساتھیوں سے کہ جانتے ہو کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا وہ مفلس سب سے بڑا ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح جواب نہیں ہے، مفلس سب سے بڑا، فقیر غریب سب سے بڑا وہ ہے جو محشر کے میدان میں اس حال میں کھڑا ہوا، اس کو اکٹھا کیا گیا کہ اس کے پاس بڑے بڑے ثواب تھے، بڑے اعمال تھے، نماز، روزہ، صدقات، تلاوت، ذکر، حج اور تمام طرح کی عبادتیں اس کے پاس تھیں، لیکن دنیا کے اندر وہ کسی کا حق مارا تھا، کسی کو ستایا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی پر ناحق الزام لگایا تھا، کسی کو ستایا تھا، کسی کو گالی گلوچ دیا تھا، کسی کے دل آزاری کی تھی، دنیا کے اندر وہ لوگوں کے حقوق کو دبائے بیٹھا تھا۔ محشر کے میدان میں اس کی عبادتیں لے لی جائیں گی اور اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ جب عبادتیں ختم ہو جائیں گی پھر بھی رہ جائے گا حق والوں کا حق، تو ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کا حشر کیا ہوگا؟ سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے عبادت گزار لوگوں کے لیے لمحہ فکر ہے، سوچنے کا مقام ہے دنیا کے اندر کہ ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم ذرا غور کر لیں اس پہلو سے بھی کہ ہم اگر عبادتوں پہ عبادت کیے جا رہے ہیں تو ذرا جائزہ لے لیں کہ ہمارے معاملات بھی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہیں، ہمارے حقوق کی ادائیگی بھی صحیح انداز میں ہے کہ نہیں ہے، ورنہ پچھتانے کے علاوہ مرنے کے بعد کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ بندوں کے اعمال جو فرشتے تیار کرتے ہیں، رجسٹر تیار کرتے ہیں، وہ 3 طرح کے رجسٹر ہوتے ہیں۔ ایک رجسٹر میں بندوں کے کچھ اعمال لکھے جاتے ہیں، ایک دوسرے رجسٹر میں بندوں کے کچھ اعمال لکھے جاتے ہیں، اور تیسرے رجسٹر میں کچھ اعمال بندوں کے لکھے جاتے ہیں۔ پہلے رجسٹر میں جو بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے ان اعمال سے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی میں چاہوں تو ان اعمال کے سامنے میں بخش دوں، اس کو معاف کر دوں، یا چاہوں تو اس پہ گرفت کروں۔ کچھ اعمال ایسے رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں بندوں کے۔ دوسرے قسم کے رجسٹر کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ میں ضرور بھی ضرور اس کی گرفت کروں گا، ان اعمال پہ ضرور بھی ضرور اس کی پکڑ کروں گا۔ اور تیسرے قسم کے رجسٹر کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ میں ضرور بھی ضرور ان اعمال کا حساب و کتاب لوں گا۔ پہلا رجسٹر کون سا ہے؟ کون سے اعمال اس میں بندوں کے لکھے جاتے ہیں؟
تو پہلے رجسٹر میں روایت میں جو لکھا ہے کہ پہلے رجسٹر میں جو بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ حقوق اللہ لکھے جاتے ہیں، اللہ کے حقوق لکھے جاتے ہیں، نماز، روزہ، صدقات، خیرات اور حج، زکوٰۃ، اس طرح کے امور اس میں لکھے جاتے ہیں۔ اس میں کوتاہی جو بندوں کی ہوتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، یہ میرا حق ہے، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا اور چاہوں گا تو گرفت کروں گا۔ یہ حقوق اللہ اس میں لکھے جاتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے رجسٹر کے بارے میں روایت میں ہے کہ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ میں ضرور بھی ضرور گرفت کروں گا، پکڑ کروں گا، ان اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالوں گا، وہ شرکیہ اور کفریہ اور نفاق کے اعمال ہیں۔ اللہ صاف فرما دیے ہیں کہ میں شرک کو کبھی نہیں معاف کروں گا، میں کفر کو کبھی نہیں معاف کروں گا، اور میں نفاق کو کبھی نہیں معاف کروں گا۔ دنیا کے اندر توبہ کر لو، شرک ہو گیا ہے توبہ کر لو، اور جو اس کے مسائل ہیں وہ پورا کر لو، یہاں معافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں، نفاق کی حالت میں اگر موت آ گئی تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر صرف مواقع ہیں اس کے۔ اور جو تیسرا رجسٹر ہے جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ میں ضرور بھی ضرور اس کا حساب لوں گا، اس تیسرے رجسٹر میں بندوں کے حقوق لکھے جاتے ہیں، ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں، اس میں جو بندوں کے تعلقات کے اعمال ہوتے ہیں، جو بندوں کے تعلق سے ہوتے ہیں، ان تمام طرح کے اعمال اس تیسرے رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں، جس رجسٹر کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ میں ضرور بھی ضرور حساب لوں گا۔ اسی لیے حقوق اللہ کی معافی ہو سکتی ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہو۔ اس کی معافی اسی شکل میں، اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب بندہ معاف کر دے یا اس سے معاف کرا لیا جائے، یا بندے کا جو حق ہے اس حق کی ادائیگی کر دی جائے، اس کو دے دیا جائے، یہی معافی کی شکل اور صورت ہے۔ حقوق العباد یہ ایک ایسا عنوان ہے، شروع میں بیان کیا گیا کہ ایسا عنوان ہے کہ بہت طویل عنوان ہے، بہت لمبا ہے، یہ اس پہ جتنی باتیں کی جائیں کم ہیں۔ حقوق کچھ انفرادی بھی ہوتے ہیں، کچھ اجتماعی بھی ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی بھی ہوتے ہیں، کچھ معاملاتی بھی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ سب ڈیٹیل تفصیلات کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش جمعے میں کی جائے گی، سب کے حقوق کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی وقت نہیں، اس لیے کہ 3 اعلان کرنا ہے، اس لیے حقوق العباد کے اس عنوان